جناب عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی تھی نہیں، انہوں نے شادی نہیں فرمائی تھی۔ ہمارے نبی معصوم تھے، ہمارے نبی کی کوئی بیوی بنص قرآن معصومہ نہیں۔ اب سمجھیے گا جملہ، سیدہ سے پہلے مریم معصومہ ہیں، ان کا شوہر کوئی نہیں۔ جناب عیسیٰ معصوم ہیں، ان کی بیوی کوئی نہیں۔ ہمارے نبی معصوم تھے، کوئی بیوی معصومہ نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اما بعد فقد قال سید الکونین الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خالق کائنات کی علامت ناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد والے محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد والے محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ مجلس امام مظلوم کربلا میں تشریف لا رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس مجلس میں ذکر توحید کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر نبوت کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو کبھی یہ جواب نہیں دیا کہ میں مجلس اللہ میں جا رہا ہوں، یا میں مجلس نبی میں جا رہا ہوں، یا میں مجلس علی میں جا رہا ہوں، بلکہ جب بھی کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ تو گویا کوئی ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے فرزند زہرا نے کہ جس کارنامے کی بدولت اس حسین نے اللہ کو بھی اپنا کر لیا ہے۔ نبی کو بھی اپنا کر لیا ہے، علی کو بھی اپنا کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجلس میں ذکر توحید کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ ذکر نبوت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ ذکر ولایت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ تو وہ حسین مظلوم کربلا کہ جن کی مظلومیت آپ نے ایام ازاں میں مسلسل سماعت فرمائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو مجالس میں سے ایک مجلس میں میں آپ کے سامنے اپنے اسی مولا حسین کے چند فضائل بیان کروں۔ لیکن آپ حضرات اگر تھوڑا مل کے بیٹھ جائیں، یہ جو پیچھے آپ بیٹھے ہیں آپ حضرات بھی اگر ادھر آ جائیں، پنکھے ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، ذرا مل کے بیٹھ جائیں تو ماحول بہت جلدی خوبصورت ماحول بن جائے گا۔ ڈسپلن اور ایک ترتیب کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو مجلس حسین ہمیں نظم بھی سکھاتی ہے اور اخلاق بھی سکھاتی ہے۔ بڑی مہربانی، دو قدم آگے آ جائیں، اللہ نے پاؤں جیسی نعمت دی ہے تو دو قدم آگے مل کے بیٹھ جائیں، درود پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پہ بلند آواز کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق آپ کے اور اپنے مولا حسین کے چند فضائل بیان کروں، ایک بات کی وضاحت انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی اس سلسلے سے پہچانا جاتا ہے، اور یا انسان اپنے ذاتی کردار، شخصیت، پرسنالٹی، کریکٹر کے ذریعے دنیا میں متعارف ہوتا ہے۔ خاندان کو عربی زبان میں نسب کہتے ہیں اور ذاتی شخصیت و کردار کو عربی میں حسب کہا جاتا ہے۔ انہی دو لفظوں پر میں نے آپ کو مجلس سنانا ہے۔ آج شان اہل بیت سن لیجئے، کل آپ کے سامنے فرمان اہل بیت بیان کروں۔ اجازت ہے شروع کروں بات کو؟
ذرا متوجہ ہو کے بیٹھیے۔ اس سے پہلے کہ میں پھر آپ کے سامنے اپنے مولا حسین کا نسبی تعارف عرض کروں، آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا، میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے چلوں۔ حضرت آدم معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی۔ ہمارا دین اس ٹائپ کا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی شے میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کسی شے میں کمی کر سکتے ہیں۔ انبیاء 1,24,000 ہیں تو ہم نہ ایک بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، رسول 313 ہیں تو ہم نہ 314 کر سکتے ہیں نہ 312 کر سکتے ہیں، اولی العزم پیغمبر 5 ہیں تو نہ ہم 6 کر سکتے ہیں نہ 4 کر سکتے ہیں۔ عالم نسواں میں صرف 2 بیویاں ایسی گزری ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں نص عصمت آئی ہے، ان میں ایک بیوی کا نام مریم ہے، دوسری جناب زہرا ہے۔ بڑی مہربانی۔ تو 2 بیویاں معصومہ ہے بنص قرآن۔ بہت سی ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جنہیں ملکہ عصمت حاصل تھا لیکن ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے، تو شریعت نے ان کے لیے الگ سے اصطلاح استعمال کی ہے، محفوظ عن الخطا، لیکن ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے۔ تو میں نسبی تعارف میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی، جناب نوح معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی، جناب ابراہیم معصوم تھے، ان کی کوئی زوجہ معصومہ نہیں تھی، جناب اسماعیل معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی، جناب موسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی معصومہ نہیں تھی، جناب عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی تھی نہیں، انہوں نے شادی نہیں فرمائی تھی۔ ہمارے نبی معصوم تھے، ہمارے نبی کی کوئی بیوی بنص قرآن معصومہ نہیں۔ اب سمجھیے گا جملہ، سیدہ سے پہلے مریم معصومہ ہیں، ان کا شوہر کوئی نہیں، جناب عیسیٰ معصوم ہیں، ان کی بیوی کوئی نہیں، ہمارے نبی معصوم تھے، کوئی بیوی معصومہ نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ مل کے بلند آواز سے حیدری یا بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر، سلامت رہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ تو نسب کا دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے میرے مولا حسین کو خاندان کتنا عظیم عطا فرمایا۔ کتاب کا نام دمۃ الثاقبہ ہے، یہ امام حسن و حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب پر لکھی ہوئی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں بھی ہو چکا ہے اور اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ اس کی پہلی جلد سے لے کر یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اور طالب علمی زمانے میں یہ روایت میں نے لفظ بلفظ یاد کی۔ آل محمد کے بسنے کا زمانہ ہے، بھرپور سعادات گھر میں آباد ہیں، 4 ہستیاں گھر میں موجود ہیں، پیغمبر ہیں، جناب سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ بچپن ہے آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ، بطول کا بیٹا حسین۔ تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے یا نہیں؟ بچوں میں 4 یا 5 سال کی ظاہری عمر مبارک ہے، بچوں میں تبلیغ دین کرتے کرتے گھر میں تشریف لائے، نانا کی گود کو زینت بخشی، نانا کو پیار دینا شروع کیا، نانا کو پیار کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی، صاحب دمۃ الثاقبہ نے، یہاں لائبریری میں شاید یہ کتاب موجود ہوگی، جا کے پہلی جلد میں پڑھ لیجئے گا، یہی لفظیں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ علی و بطول یکزبا ہو کے گویا ہوئے کہ حسین بیٹا، نانا کو زیادہ دیر تکلیف نہ دو میرے لال، آؤ ماں کی گود کو زینت بخشو، آؤ بابا کی گود کو زینت بخشو۔ بس یہ سننا تھا کہ نبی زیر لب مسکرائے، علی و بطول کی طرف دیکھ کر کہا، علی و بطول، میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے اور حسین کے درمیان نہ آیا کریں۔ آپ تو جانتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے مولا امیر المومنین بھی زیر لب مسکرائے اور حضور کی طرف دیکھ کے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ پیغمبر کوئی جواب ارشاد فرماتے، میرے مولا حسین نے ننھے ہاتھ باندھ لیے اور کہا، بابا ظاہر سی بات ہے جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا نبی اسی سے پیار کرے۔ بڑی مہربانی۔
کھلا ماحول ہے، ذرا توجہ فرمائیں گے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی مجلس میں، چند فضائل مولا کہ اپنی کم علمی کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا بابا ظاہر سی بات ہے کہ جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا تو ظاہر ہے کہ نبی اسی سے پیار کریں گے. اب حضور نے بھی گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کی. حضور مسکرائے، اپنے شہزادے حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا حسین بیٹا آپ اپنے بابا پہ فخر کر رہے ہو. حسین بیٹا آپ اپنے بابا پہ فخر کر رہے ہو. جواب سنیے گا، الامام و امام ولو کان صبیا، امام و امام ہوتا ہے چاہے بچے ہی کیوں نہ. کیا فصاحت و بلاغت ہے. کہا نانا یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہے، اور آپ کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں، اور ان کے نانا ان کے ماں باپ سے بھی افضل ہیں، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دی اینڈ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. نانا یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہیں. اب صاحب عظمت و صاحبہ کی لفظیں یہی ہیں، نانا یہ سچ ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہیں، لیکن میں بابا سے افخر ہوں. اب یہ لفظیں سمجھنے والی، میرے مولا حسین عرض کرتے ہیں نانا فخر کے لحاظ سے میں بلند ہوں. یہ سننا تھا کہ حضور نے پھر اپنے شہزادے حسین کو پیار کیا، پیشانی پہ بوسہ لیا اور کہا حسین بیٹا آپ اپنے بابا سے افخر ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور صاحب عظمت و ثاقبہ نے یہ لفظیں لکھی ہیں کہ یہ کہہ کر حضور نے مولا متقیان کے 70 شرف گنوائے، خصائص بیان کیے. یہ 70 شرف وہ ہیں جو کائنات میں سوائے میرے مولا امیر کے کسی کے حصے میں نہیں آئے. 70 شرف، 70 فضائل گنوائے پیغمبر نے، اور گنوانے کے بعد فرمایا حسین بیٹا یہ جو کچھ تیرے نانا نے تیرے بابا کے متعلق بیان کیا ہے نا، یہ تیرے بابا امیر کے فضائل کے سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے یا نہیں. حیدری آئی، یہ جو کچھ تیرے نانا نے تیرے بابا کے متعلق بیان کیا ہے نا، یہ آپ کے بابا امیر المومنین کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں. اور حسین بیٹا آپ اپنے اس بابا پہ فخر کر رہے ہو. اب سنیے گا، یہ سننا تھا. میرے مولا حسین نے ہاتھ باندھ دیے، کہا نانا مجھے اجازت ہے میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں نا، میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں نا. کہا حسین اجازت ہے. میرے مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ نانا کے قدموں پہ ایک ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھ کے کہا نانا میرے افخر ہونے کی دلیل یہ ہے نانا کہ یہ جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنے فضائل، جتنے شرف آپ نے بیان کیے ہیں تو حسین کے بابا کے نا. اب مل کے بولے ساری عبادت کرے حیدری. نانا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کائنات میں میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں، میرے سکے بھائی جیسا کائنات میں کسی کا بھائی نہیں، میرے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں. بھائی صاحب اگر میں اگلا جملہ نہ کہوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی. حسین کہہ سکتے ہیں نانا میری بہن جیسی کائنات میں کسی کی بہن. نسب کے لحاظ سے حسین نانا پہ فخر کر سکتے ہیں، باپ پہ فخر کر سکتے ہیں، ماں پہ فخر. او بھائیو جس طرح آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں. آپ جس کسی کی بھی تعریف کریں مخلوقات میں سے، حتیٰ کہ اہل بیت کی تعریف کریں تو وہ بھی اللہ کی طرف باز گشت جاتی ہے، مولا علی کی تعریف کریں تو وہ بھی اللہ کی طرف باز گشت جاتی ہے، حضور کی تعریف کریں تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ایسا مصطفیٰ بنایا. میں باذوق خطیب ہوں، کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر. علی مولا علی مولا
علی یا علی یا علی یا علی مدد. بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ، صلوات اللہم. ہر تعریف کی بازگشت خدا کی طرف ہے. اسی طریقے سے قبلہ عالم تشریف فرما ہے، علماء کرام ہیں، دینی درسگاہ ہے. آپ حضرات علماء کو سننے والے لوگ ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں جتنے شرف فضائل اہل بیت کو نصیب ہوئے، اہل بیت کو ملے، مرکز رسول اللہ کی ذات ہے. یہ سارے شرف رسول اللہ کی وجہ سے اہل بیت کو ملے. توجہ ہے یا نہیں؟ سارے شرف حضور کی ذات ختمی مرتبہ، جہاں تمام مراتب دیے. میں نے عرض کیا کہ بعد از خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ سچ ہے. لیکن جو تاریخی حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان سے تو انسان چشم پوشی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں اگر مولا حسین اپنے بابا پہ فخر کریں، نسب کے لحاظ سے تو کر سکتے ہیں، ماں پہ فخر کر سکتے ہیں، نانا پہ فخر کر سکتے ہیں. اگر حسین کہہ دے نانا جیسا نانا میرا ہے، بولو یار، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ایسا نانا آپ کو تو نہیں ملا جیسی عظیم معصومہ ماں اللہ نے مجھ حسین کو عطا فرمائی ہے. ایسی ماں نسب کے لحاظ سے حسین نانا پہ فخر کر سکتے ہیں، اور مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے تو حسین یکتہ زمانہ ہے. ہو سکتا ہے میرے برابر کے دوست سوچ رہے ہوں مولانا آپ نے کہا کہ حسین مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے یکتہ زمانہ ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جبکہ امام حسن علیہ السلام بھی تو حسین کے بھائی ہیں، اور سید زینب و ام کلثوم بھی تو حسین کی بہنیں ہیں، اور آپ کریں کہ حسین یکتہ زمانہ ہے. میرے بھائیو، آپ توجہ آپ نے کرنی ہے، لطف آپ نے خود لینا ہے. جملہ میں عرض کرنے چلوں، ظاہر ہے ہم سب کی عشق و محبت کا کعبہ ہے سیدہ کا لال، تو سب عاشقان حسین پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو امید ہے آپ لطف لیں گے. میرے قبلہ، میرے مولا حسن مجتبیٰ کا مقام بہت بلند ہے. حسن وہ امام ہیں جن کے مقتدی کا نام حسین ہے. حسن وہ امام ہیں جن کے ماموم کا نام حسین ہے. میرے مولا حسن، اب علماء کی موجودگی میں میں کیا عرض کروں. حسن، یہ ہستیاں جہاں سے آئی ہیں ان کے نام بھی وہیں سے آئے. حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے رکھا. مولا امیر کا نام علی اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے رکھا. حسن صفت مشبہ ہے، اس میں مقبر ہے. یہ نام اللہ نے حسن رکھا. میں ذاکری زبان میں چاہتا ہوں کہ قوم کو سمجھاؤں، چونکہ میری قوم ذاکری زبان جلدی سمجھتی ہے. ذاکری اور خطابت کی زبان میں اگر میں ترجمہ کروں تو حسن کا معنی بنتا ہے حسن کی آخری حد. تو حسن کی آخری حد تو ہو گیا حسن. اب جو میرے مولا حسین کی ولادت ہوئی، اب اللہ نے نام رکھا حسین. حسین کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ حسین کا معنی بنتا ہے چھوٹا حسن. آپ نے لطف ہی نہیں لیا. حسن مکبر ہے، حسین اس کی تصغیر ہے. حسین کا معنی بنتا ہے چھوٹا حسن. اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین ملتا ہے، کچھ اس طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا. حیدری، حسن کو چھوٹا کرو تو تصغیر ہے نا، حسن کی تصغیر حسین. حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. میرے قبلہ، میرے مولا حسن مجتبیٰ کا اللہ کی اس کائنات میں، جملہ سنیے گا، اللہ کی اس کائنات میں پہلی فرد کا نام حسن ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصومہ ہے، نانا بھی معصوم ہے، بھائی بھی معصوم ہے. یہ شرف میرے مولا حسین کو ملا، لیکن حسن کے بعد پہلا شرف میرے مولا حسن کو ملا. مقام حسن مجتبیٰ بہت بلند ہے، لیکن مرکز عصمت حسین ہے. بزرگ تشریف فرما ہے، قبلہ عالم بابا بزرگوار ہمارے تشریف فرما ہے. میں نے عرض کیا، فرما رہے تھے میرے 4 بیٹے اللہ نے سب کو عالم بنایا ہے، اور یہ بڑا شرف ہے، یہ اعزاز ہے
اور میں کہہ رہا تھا کہ پھر آپ کا لقب تو ابو العلماء ہونا چاہیے، علماء کے باپ، لوگ استاد العلماء ہوتے ہیں، یہ ابو العلماء ہیں، بزرگ ہیں، بابا ہیں ہمارے سب کے، تو دعا فرما رہے ہیں جی۔ مرکز عصمت حسین ہے، کیسے؟ میرے مولا حسن مجتبی مقام بہت بلند ہے، حسن خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، نانا معصوم، لیکن میرے مولا حسن مجتبی کی نسل میں سے اللہ نے کوئی معصوم امام پیدا نہیں فرمائے۔ میرا حسین وہ مرکز عصمت ہے، حسین خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، نانا معصوم، بھائی معصوم، اور جن کی نسل سے اللہ نے 9 معصوم امام پیدا فرمائے، اس مرکز عصمت کو حسین کہتے ہیں۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرے، سارے بولیں حیدری، اس مرکز عصمت کو حسین کہتے ہیں۔ آپ نے ایک اصطلاح سن رکھی ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ میں پہلے اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت چھوٹا طالب علم ہوں، میری جرت و حیثیت نہیں ہے کہ میں مقام حسین بیان کر سکوں، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، ذرے کی کیا حیثیت کہ وہ آفتاب کی تعریف کرے۔ طائر فکر انسانی ان کی خاک پا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب زیرک لوگ، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرما ہیں، تو روک کر ایک بات کہنے چلا ہوں۔ میرے قبلہ، یہ 14 اللہ کی تخلیق کا پہلا مظہر ہے۔ حضور کی حدیث ہے، تمام مناقب کی کتابوں میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے علی ہے، یہ 2 ہستیاں نہیں۔ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں کل ہوں، فاطمہ میرا جز ہے، اور کل بغیر جز کے مکمل نہیں ہوتا۔ بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے زہرا ہے۔ فصاحت و بلاغت دیکھیے کلام پیغمبر کی، فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانت آیا، حسن و حسین میری خوشبو ہیں۔ کیوں کہا خوشبو ہیں؟ اس لیے کہ خوشبو پھول سے جدا نہیں ہوتی، جب سے میں ہوں تب سے حسنین ہے۔ اور پھر فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ حقیقت محمدیہ جس سے علماء و فلاسفر نے تعبیر فرمائے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کو نہ بناتا۔ حدیث قصہ میں، ابھی حدیث قصہ کی تلاوت یقیناً آپ نے سنی ہوگی، حدیث قصہ میں اللہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت القسم۔ ان کی محبت میں اللہ نے خلقت کائنات سے، میں نے روایت بحر الانوار میں، حیات القلوب میں یہ روایت موجود ہے، اور مطالعے کے بعد میں مجلس پڑھتا ہوں، ایک ایک لفظ تول کے بولتا ہوں میں۔ اللہ نے خلقت کائنات سے، مختلف روایات ہے، خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے ان 14 کے نور، یہ اللہ کی تخلیق کا پہلا مظہر ہے۔ انسان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق ہے، انسان کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں فرق ہے۔ انسان جو لیٹسٹ بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، اب میں ترجمہ تو نہ کروں نا۔ انسان جو آخر میں بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے۔ مثال دوں گا تو چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے۔ میں آسان بات کو مشکل کر کے نہیں، مشکل بات کو آسان بنا کے کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان نے سائیکل ایجاد کیا، پھر تمرین کی، مشق کی، محنت کی، موٹر سائیکل ایجاد کر لیا، پھر اور محنت مشق کی، 4 ویل گاڑیاں آ گئی، پھر اور تمرین کی، محنت کی، مشق کی، پھر اسی کوچز آ گئی، پھر اور محنت کی، پھر ٹرین آ گئی، پھر ہوائی جہاز آ گیا، ہیلی کاپٹر آ گیا، پھر ہوائی جہاز آ گیا، پھر F-16 آ گیا۔ تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان میں نقص نہ ہوتا تو یہ پہلے دن F-16 بناتا۔ اور پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا یا آپ حوصلہ افزائی نہیں فرمانا چاہ رہے۔ اور مثال دے دوں، سب سے پہلے انسان نے ریڈیو ایجاد کیا، تہلکہ مچ گیا سائنس کی دنیا میں، کمال ہو گیا۔ لندن سے نشر ہونے والی خبریں ہم بغیر تار اور رابطے کے یہاں جنگ میں بیٹھ کے چھوٹے سے آلے کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر محنت کی، تمرین کی، مشق کی، ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہو گئی۔ بزرگان جانتے ہیں
بچوں کو شاید معلوم نہ ہو، ہمارے زمانے کی بات ہے، یہ زمانہ ہمیں بھی نصیب ہوا کہ بڑی بڑی ٹیپ ریکارڈر میز پہ پڑی ہوتی تھی، ذاکرین کی مجالس ریکارڈر۔ اس کے بعد پھر اور ترقی کی، انسان نے محنت کی، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا، پھر رنگین ٹی وی آ گیا، پھر انٹرنیٹ آ گیا، اب موبائل پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان میں نقص نہ ہوتا تو یہ پہلے دن انٹرنیٹ بناتا۔ اگر میں ایک بات کہنے چلا ہوں، امید ہے میں سمجھا پاؤں گا، مزید نوجوانوں کو بزرگ بہتر جانتے ہیں، پہلے دن انسان، اب ایک جملہ ذرا مشکل ہے، جو اردو پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹیچر بیٹھا ہو تو حوصلہ افزائی فرمائے گا، مشق کے بعد ہاتھ کا سنبھلنا دلیل نقص ہے۔ میں نے تو کہا تھا مشکل جملہ ہے۔ مشق کے بعد ہاتھ کا سنبھلنا، تمرین کے بعد آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا، یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق ہے۔ انسان جو آخر میں بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں چونکہ کمال ہی کمال تھا، کمال ہی کمال تھا۔ یہی وجہ ہے خلقت انسان سے، خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے جن ہستیوں کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، انہی کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ مل کے عبادت کریں سارے حیدری، پھر ان جیسا کسی کو نہ بنایا۔ پھر لقب رکھا ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دی اینڈ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب ظاہر ہے کہ میرے جیسا چھوٹا آدمی اس نور اول کی کیا تعریف۔ ایک اور جملہ عرض کر دوں، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھی۔ جنہیں اردو کی لفظیں سن کے لطف آتا ہے، جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھئے۔ وہ بندہ، انسانی دماغ کی ایک کیپیسٹی، ایک لیمٹ، ایک حد ہوتی ہے جس سے اوپر طائر فکر انسانی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جوہر کی قیمت جوہری سے پوچھئے۔ وہ بندہ جس نے زندگی میں 5,000 کا نوٹ نہ دیکھا ہو، خدا کے لیے اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو نہ کہی۔ چلو کچھ لوگ لطف لے رہے جملے۔ ارے وہ بندہ جو بیچارہ ڈیلی 1,000-1,200 پہ مزدوری کرنے والا ہے، اگر آپ اس سے پوچھ بھی بیٹھیں گے کہ کوہ نور کی مالیت لگاؤ، وہ بڑی چھلانگ لگائے گا، کہے گا 50 لاکھ۔ اس غریب کو کیا پتا کوہ نور کیا ہوتا ہے؟ تو وہ مولوی صاحبان جن کی جیب میں فضائل کا ٹکا نہ ہو، وہ کیا جانے اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ حیدریہ، بڑی مہربانی، مل کے بلند آواز، حیدریہ۔ تو میرے جیسا آدمی کیا جانے مقام حسین کیا ہے؟ مقام حسین خدا جانے، مصطفیٰ جانے، مرتضیٰ جانے، یا خود جناب زہرا جانے، ہم کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن اپنی کم علمی کے مطابق میں جس طرح کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات، وہ کہنے چلا ہوں، یہ عظمت کائنات میں میرے مولا حسین ہی کے حصے میں آئی۔ ہر انسان کے 4 رشتے ہیں، آپ کے بھی 4 رشتے ہیں، میرے بھی 4 رشتے ہیں۔ ایک مجھ سے بڑا رشتہ، ایک مجھ سے چھوٹا رشتہ، ایک میرے برابر والا رشتہ، ایک میرا اپنی ذات سے رشتہ۔ میرا بڑا رشتہ میرا باپ، میرا چھوٹا رشتہ میرا بیٹا، میرا برابر والا رشتہ میرا بھائی، میرا اپنی ذات سے رشتہ کہ میں ذاکر حسین۔ اور تھوڑے بندے بولیں کہ مولانا ذاکر کے پیچھے تو 4 سوزی ہوتے ہیں، آپ کیسے ذاکر ہو گئے؟ وہ بھائی ذاکر اس کو نہیں کہتے جس کے پیچھے 4 بندے کھڑے ہوں یا جو کان پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے، ذاکر ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہاں، میں بھی ذاکر حسین ہوں۔ تو اور یہ رشتہ مجھے سب سے محبوب ترین رشتہ ہے۔ آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کر میں بات کر رہا ہوں۔ علامہ رشید ترابی یہ ہمارے عظیم عالم، عظیم خطیب اور عظیم شاعر بھی تھے، عظیم شاعر۔ ان کی ایک ربائی مجھے یاد ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، ذاکر کا مقام سنا رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، باغ ارم شاہ معراج ملا، منبر پہ نشست سر پہ غازی کا علم، اور چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ ذاکر حسین کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن ذاکر ہو تاجر نہ ہو۔ ذاکر کا مقام ہے، تاجر کا مقام
نہیں ہے بارگاہ ذاکر ہو اور ذاکری کی SOPs کو جانتا بھی ہو اور اس پر عامل بھی ہو. جیسا ذاکر اہل بیت چاہتے ہیں، جیسا ذاکر خدا چاہتا ہے، ایسا ذاکر ہو تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. تو 4 رشتے، ذرا توجہ فرمائیے کہ عظمت حسین علیہ السلام کا جملہ عرض کرنے چلا ہوں. ہر انسان کے 4 رشتے، میرا بڑا رشتہ میرا باپ، میرا چھوٹا رشتہ میرا بیٹا، میرا برابر والا رشتہ میرا بھائی، میرا اپنی ذات سے رشتہ کہ میں ذاکر حسین ہوں. اللہ نے میرے مولا حسین کے جو 4 رشتے بنائے ہیں سنیے گا. میرے مولا حسین کا بڑا رشتہ باپ امام، بولو یار، چھوٹا رشتہ بیٹا امام، برابر والا رشتہ بھائی امام، حد ہو گئی اپنی ذات سے رشتہ کہ حسین خود بھی امام. مل کے حیدری یا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ میں نے نسب کے چند جملے عرض کر دیا. حسب کے 2-3 جملے سن لیجئے اور میں آپ کی زحمت کو آج کی حد تک تمام کر دوں. کل میں نے سیرت اہل بیت اور فرمان اہل بیت پیغام دینا ہے. آج میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے چند فضائل بیان کروں. اب ایک جملہ ذرا نسبتاً مشکل ہے، بزرگ تو یقیناً سمجھ جائیں گے لیکن عزیز نوجوان توجہ فرمائیں گے. حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل. سر سے گزر گئی میری بات. حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل. مثال دوں گا تو چھوٹے بچے بھی سمجھیں. چھوٹا سا مدرس خود بھی رہا ہوں، 15-16 سال میں نے بھی تعلیمات اہل بیت بچوں کو پڑھائی ہے. 10-12 سال حوزے میں پڑھا بھی ہوں. اور قبلہ عالم میرے حج کے ساتھی بھی، اور قبلہ ضیاء الحسن نقوی صاحب ہمارے حوزہ میں وہاں پڑھاتے ہیں. ایک عظیم مدرس، ایک عظیم صاحب فن مدرس اور عالم ہے. تو ان کی موجودگی میں بات کہنے چلا ہوں. حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے. کیا مطلب؟ مثال دوں گا تو بچے بھی سمجھ جائیں گے. عالم کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل. آپ سمجھ آئیے. قبلہ نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ کے فرزند کے لیے عالم بننا آسان ہے. کیوں؟ علم گھر میں، بابا خود پرنسپل ہیں، ادارہ ہے، حوزہ ہے، ماحول علمی ملا بچپن سے. چچا بزرگان سب عالم ہیں، دادا بزرگوال عالم ہیں، علماء کی محفلیں ملی بچپن سے. نام پیدا کرنا مشکل ہے. قبلہ کا بیٹا نام تب پیدا کرے گا جب باپ کے بعد 2 قدم آگے بڑھائے گا. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. اب میں لفظیں بدل رہا ہوں. جاہل کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان. او بھائیو، اگر کوئی ایسا خاندان ہو جس خاندان کے گھر کے سارے افراد PhD ہوں، فرض کریں گھر کے سارے افراد PhD ہوں، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی ایسا خاندان ہو جس خاندان میں کسی نے کسی سکول کا گیٹ پار نہ کیا ہو، ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھتے. وہ پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں خط پڑھانے کے لیے اس کے پاس چل کے جاتی تھی، ہم میں سے پڑھا ہوا ہے. توجہ ہے یہ. اچھا، میں آخری مثال عرض کروں، اور میں اردو خطیب ہوں. میں جب یہ جملے کہتا ہوں تو خود ایک عجیب کیف اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. آپ بھی محسوس کریں گے، ظاہر آپ کا رشتہ ہے زہرا کے بیٹے کے ساتھ، عشق و محبت کا. اب یہ کمکمے جل رہے ہیں، یہ لائٹنگ بہت خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی ہے. دن ہے، گویا روشنی ہے، یہاں یوں لگ رہا ہے جیسے دن ہے. اس روشنی میں آپ یہاں پر اس وقت چراغ جلا کے رکھیں، اس میز پر دیا، موم بتی، چراغ جلا کے رکھیں. اس وقت اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سر ہلا دو. کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نہ کرے بجلی چلی جائے، اللہ نہ کرے، UPS بھی نہ ہو، جنریٹر بھی نہ ہو، کسی کے پاس موبائل بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، کا عالم ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے عالم میں وہی چراغ یہاں جلا کے رکھیں. اب اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اردو ادب کے اعتبار سے میں کہہ دوں کہ اس وقت وہی چراغ اپنے وقت کا سورج بن جائے گا، پورا علاقے کو روشن کر دے گا. اب سر اٹھانا اور میری بات سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین
کسی تاریک گھر میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے دیے کی طرح تھوڑا سا ٹمٹماتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی تاریک گھر میں نہیں آیا، ایسے فلک پہ چمکا بطول کا بیٹا، جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا تھا، دوسری طرف مہتاب عصمت چمک رہا تھا، تیسری طرف قمر امامت چمک رہا تھا، تو اتنے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں بکھر کر نکھر کر اپنی علیحدہ چمک دکھائے پھر بنتا ہے حسین۔ حیدری، پتہ نہیں آپ لطف لے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ایسے فلک پہ چمکا بطول کا بیٹا، جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا ہے، دوسری طرف مہتاب عصمت چمک رہا ہے، تیسری طرف قمر امامت چمک رہا ہے، اتنے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں اپنی علیحدہ چمک دکھائے پھر بنتا ہے حسین۔ آپ نے خصوصی توجہ فرمائی ہے تو بلا فصل اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل۔ سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے، کیسے؟ باپ مرے گا بیٹا سردار ہے یا نہیں؟ بھئی باپ مرا بیٹا سردار۔ سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ سردار کا بیٹا نام تب پیدا کرے گا جب باپ کے بعد 2 قدم آگے بڑھائے گا۔ اب میں لفظیں پھر بدل رہا ہوں، غریب کے بیٹے کے لیے سردار بننا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے۔ اب سر اٹھانا حسینیوں، میں بات کہنے چلوں، اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی غریب خاندان میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے تھوڑا سا کردار پیش کرتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی غریب خاندان میں نہیں آئے، بلکہ ایسے گھر میں تشریف لائے جس گھر کو چاروں طرف سے سرداری نے گھیرا ہوئے۔ اب پتہ نہیں آپ لطف لے رہے یا نہیں۔ حسین کا نانا ہے تو سید الانبیاء، حسین کا باپ ہے تو سید الاولیاء، حسین کی ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، حسین کا بھائی ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایسے چاروں طرف سے گھرے ہوئے سرداری کے ماحول میں آ کر ان چاروں سرداروں سے اپنے آپ کو 5واں سردار منوانا، حیدری بڑے مہربان، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے۔ آپ نے توجہ فرمائی، سنیے۔ اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میری کم علمی کے مطابق اس سے بڑا خراج کم از کم میرے پاس اپنے مولا حسین کے لیے نہیں ہے، اور اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ طائر فکر انسانی اس سے اوپر پرواز کر ہی نہیں سکتی، انسان کے بس میں نہیں اس سے بڑا خراج پیش کرنا، تو یہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ابھی وزن تول کے بات کر رہا ہوں، آپ اندازہ ابھی لگا لیں گے۔ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، میری مادری زبان بھی پنجابی ہے، لیکن میں نے اردو میں ہی ہمیشہ پڑھا ہے۔ البتہ سندھ میں رہا ہوں میں 16-17 سال، وہاں ایز اے پرنسپل ایک ادارے میں، تو وہاں میں نے ابتدائی 6 مہینے میں، چونکہ جاتے ہی میری ملاقات اگلے ہی دن جمعہ کا روز تھا اور تبلیغی دورہ پہ مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب وہاں تشریف لائے، ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ مولانا اگر آپ سندھ میں دینی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میری نصیحت یہ ہے آپ کو کہ آپ یہاں کی لوکل زبان سیکھیں، سندھی زبان سیکھیں، تاکہ آپ یہاں پہ تبلیغ کے فرائض سر انجام دے سکیں۔ میں نے ان کی بات کو پلے باندھ لیا اور میں نے کوشش کی، اور 6 مہینے میں نے سندھی زبان پہ عبور حاصل کیا اور 17 سال سندھی میں درس پڑھا۔ اب مجھے 20 سال ہو گئے سندھ کو چھوڑے ہوئے، لیکن الحمدللہ 20 سال کے بعد اب بھی اگر آپ چاہیں تو میں 1.5 گھنٹہ آپ کو سندھی میں مجلس سناؤں۔ الحمدللہ میں سندھی اسی طرح بول سکتا ہوں جیسے اہل زبان سندھی بولتے ہیں، لکھنا مجھے نہیں آتی، بول سکتا ہوں، سندھی زبان میں مجھے عبور حاصل ہے۔ اور سندھ میں نے
درس پڑھایا سندھی میں، لوکل مجالس، گوٹھوں میں جو مجالس ہوتی تھی تو میں سندھی ہی میں پڑھتا تھا، تو لیکن جہاں میں نے اردو زبان میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں بزرگ تو 3 لفظیں میں پنجابی کی استعمال کروں۔ یہ پنجابی بھی پرانی ہے، اردو بھی پرانی ہے۔ جو بزرگ ہے نا 60 سال سے ابو، وہ لطف لیں گے اور سمجھیں گے اس بات کو۔ بیٹا کارکردگی کے لحاظ سے اگر باپ کے برابر چلے، برابر نہ آگے نہ پیچھے، قدم پہ قدم، اسے ہماری پنجابی زبان میں پتر بیٹا کہتے ہیں، پتر۔ اور بیٹا کارکردگی میں اگر باپ سے پیچھے رہ جائے اسے کپتر پتر کہتے ہیں، توجہ ہے یہ۔ اور بیٹا کارکردگی میں اگر باپ سے آگے نکل جائے اسے سپتر پتر کہتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اب بزرگوں نے سمجھا ہوگا، بچوں کو بھی میں نے سمجھا دیا۔ اب ذرا تو میں اردو میں بھی ہے، بیٹا کارکردگی میں باپ کے برابر چلے پوت بیٹا، پیچھے رہ جائے کپوت بیٹا۔ اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ اب سمجھ کے بولنا، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے، حیدری۔ بڑی مہربانی، آپ نے سمجھ کے مجھے دعا دی ہے، میں مطمئن ہوں۔ ذرا تولیں، وزن تولیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کتنا مشکل ہے، پھر سنیے گا، بیٹا کارکردگی میں برابر چلے پوت بیٹا، پیچھے رہ جائے کپوت بیٹا، باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ تو کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام، ایک اگلا جملہ بھی کہہ دوں، او بھائی باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھا ہے۔ شاباش، آپ نے لطف لیا ہے جملے۔ باپ نے کمالات کی، اور جس کے باپ کا نام ہی علی ہو، بولو یار۔ اچھا، آپ بہتر جانتے ہیں میرے مولا امیر کا نام علی سرکار عمران نے نہیں رکھا، خاندانی نام تھا میرے مولا امیر کا، ایک خاندانی نام، آپ آج کی اصطلاح میں اس کو کہہ لیں کہ خاندانی نام ماں نے رکھا تھا، خاندانی نام۔ جب پنگوڑے میں اصدر کو چیرتے دیکھا تو ماں نے نام رکھا یہ میرا حیدر ہے۔ حیدر نک نیم تھا، آج کی اصطلاح میں نک، خاندانی نام ماں نے پیار سے رکھا تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثلا بچہ پیدا ہوا تو بزرگوں نے مل بیٹھ کے سوچ کے نام رکھا عمران۔ اب اسکول میں عمران، کالج میں عمران، یونیورسٹی میں عمران، بہر سنگت میں عمران، مدرسے میں عمران، ہر جگہ عمران ہے۔ لیکن پیارا بچہ تھا تو پیار سے ماں نے یا بہنوں نے انہیں مون کہنا شروع کیا، مون یعنی چاند۔ اب وہ ماں جانتی ہے، بہن، بھائی، قریبی رشتہ دار جانتے ہیں، بہر سب کو پتہ ہی ہے عمران۔ اصل میرے مولا کا نام تھا علی، اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھا۔ سوچو میرے مولا امیر کی ذات میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی ہوتی، وہ عالم الغیب ذات علی کا نام علی نہ رکھتی۔ بولو یار۔ او بھائیو، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، یہی وجہ ہے ہم نام کچھ رکھتے ہیں، بڑا ہو کے بچہ بنتا۔ بچہ پیدا ہوا، ہم نے بڑے فخر سے نام رکھا شیر خان، جوان ہوا پتہ چلا بلی سے ڈرتا ہے۔ بھئی ہم عالم الغیب تھوڑی تھے کہ بڑا ہو کہ یہ شیر بنے گا یا نہیں بنے گا۔ بچہ پیدا ہوا، ہم نے نام رکھا سخی بوں، بڑا ہوا پتہ چلا کبھی ٹیڈی پیسہ رائے خدا میں نے، ہمیں کیا پتا تھا یہ بڑا ہو کے سخی۔ سوچئے میں کچھ کہنے والا ہوں، نام رکھے عالم الغیب اللہ اور نام بھی ہو علی، یعنی بلند ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ہے یا نہیں؟ اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی کا نام ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اگر کوئی انکار کرے اس کے سامنے آپ پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ مان جائے گا کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مولویوں نے مولا علی کی دشمنی میں اللہ کو علی کہنا چھوڑ دیا ہے۔
جب تلاوت قرآن کرتے ہیں تو آخر میں پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم. حالانکہ آیت الکرسی میں اللہ نے جب اپنے آپ کو عظیم کہا ہے تو پہلے علی کہا ہے، علی العظیم. اور یہ بھی میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جب بھی کوئی شیعہ عالم، ذاکر، خطیب، وائز تلاوت قرآن کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، تو اس وقت ہماری علی سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں ہوتا، اس وقت علی سے مراد ذات توحید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی نام رکھ. اب اس سے آخری جملہ اور میں نتیجہ دے رہا ہوں اپنی ساری گفتگو کا. نام رکھے اللہ. کل ذرا وقت پہ تشریف لائیے گا، جیسا کہ نماز مغربین کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جاتی ہے، تو کل تفصیلاً میں چاہوں گا کہ ایک علمی خدمت آپ کی کر کے جاؤں، اپنی کم علمی کے مطابق ایک واضح پیغام چھوڑ کے جاؤں جو اگلے سال تک آپ کو یاد رہے اور زندگی بھر آپ کو کام آئے. جوانوں اور بچوں کو ساتھ ضرور لائیے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ پیغام جائے اس حوزے سے. تو آج کی حد تک میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، نام رکھے اللہ اور نام بھی ہو علی یعنی بلند. تو باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا سپتر بنے. کتنا مشکل ہے، اب میرا جملہ سنیے گا، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے. باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس بھائی کا سپوت بھائی بننا جس بھائی کا نام حسن ہے. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس ماں کا سپوت بیٹا بننا جس ماں کا نام فاطمہ ہے. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس نانا کا سپوت نواسا بننا جس نانا کا لقب مصطفیٰ ہے. لیکن خدا کی قسم میرے مولا حسین نے اپنے بزرگوں کے سامنے، نسب کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کیا کہ ختمی مرتبہ جیسے نانا کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا میں حسین سے ہوں. اب مل کے عبادت کرو سارے، بولو حیدری لبیک یا حسین. بہت شکریہ ہیں. میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا. آمین کہو یار. اللہ آپ کو لے جائے کربلا. جب جائیں نا کربلا، اور باب قبلہ کی طرف سے کربلا کے زائرین بیٹھے ہوں گے، میں بھی ہو کے آیا ہوں، اگر کوئی متوجہ پہلے نہیں ہوا تو میں متوجہ کر رہا ہوں. جب جائیں نا کربلا اور باب قبلہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، باب قبلہ سے جب آپ اندر داخل ہوں، تحت القبہ جہاں میرے مولا کی مرقد ہے، تحت القبہ جب اندر داخل ہونے لگیں تو ایک قدم پہلے رک کے ذرا سر اٹھا کے دیکھیے گا. 1400 سال کے بعد آج بھی آپ کو سپوت بیٹا ہونے کی سند سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی. انہی لفظوں کے ساتھ جو میں سنا رہا ہوں، سنہری حروف میں سپوت بیٹا ہونے کی سند لکھی ہوئی نظر آئے گی. کیا؟ وَقَالَ سَيِّدُ الْقَوْنَيْن الْحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. بس بڑی زحمت دی میں نے آپ حضرات کو، لیکن حسین کو سپوت بیٹا بننے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑی. محسن منت علامہ صفدر حسین نجفی میرے استاد معظم. میں دینی طالب علم ہوں، اپنے تئیں کوشش کرتا ہوں، اپنی کم علمی اور کم بذاتی کوشش کرتا ہوں کہ فضائل ہوں یا مصائب ہوں صدری اور تخیلاتی گفتگو نہ کروں. مستند جو میں نے خود مطالعہ کیا، مستند کتاب سے یا مستند عالم سے سنا ہو، فضائل مصائب میں بھی پڑھتا ہوں. محسن ملت میرے استاد معظم فرماتے ہیں، جلسہ ہو رہا تھا حوزہ علمیہ میں، آخر میں 5-7 منٹ انہیں ملے شکریہ ادا کرنے کے لیے مومنین کا. وہ آئے اور 2-4 جملے انہوں نے مصائب کے کہے. اس وقت میں ابتدائی طالب علم تھا اور میں نے وہ لفظ یاد کی قبلہ کی. قبلہ فرماتے ہیں سادات پہ دین کا خرچ کتنا ہوا ہے. فرماتے ہیں 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب، جن کا رشتہ ہے اولاد زہرا کے ساتھ. 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے.
جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا ہے، اور قبلہ ہی کے لفظ ہیں کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا اور سیدزادیوں کو رسم بستہ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا، فرماتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ فرماتے ہیں ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں، 80 سواری بنتی ہے، لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے تھے۔ مصائب تو پڑھ دیے، جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخیں قبول ہو۔ یہی حق ہے۔ اسی طرح روتے ہیں شبیر کے عزادار۔ مجھے بتاؤ عزاداروں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، دینی طالب علم ہوں۔ ایک دعا مانگ رہا ہوں، آمین دل سے کہنا۔ ایک دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے، آپ سب کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، بانیان مجلس کو، قبلہ عالم کو، بزرگان کو، مالک ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا۔ 6 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہیں، او ظالم نہ مار۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ سادات کی قربانیاں دین پہ دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ۔ جب جاؤ نا کربلا، اور کربلا سے شام جانے لگو، ہو سکے تو میرے بندے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، اللہ کرے آزادی ہو فردن فردن شام جانے کی۔ روتی آنکھوں کے ساتھ یہ بھی دعا مانگو، اللہ تکفیریوں سے شام کو آزاد کرے، اللہ ناصبیوں سے شام کو آزاد کروائے۔ خدا گواہ سیدزادہ، اس پورے محرم میں ایک بات نے مجھے سوچتا تھا اور تڑپ جاتا تھا میں کہ یہ پہلا موقع ہے بطول زادی اکیلی رہ گئے، تالے لگے ہوئے ہیں، نہ زائر جا سکتا ہے نہ کوئی پرسا دینے والا ہے۔ دعا کرو اللہ آزاد کرائے شام کو تکفیریوں سے۔ جب کربلا سے جانے لگے نا شام، ہو سکے تو کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزاداروں، کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا۔ اللہ کرے میں مومن ماتمی عزادار کو لفظ سمجھا دوں، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو یہاں جھنگ سے سرگودا تک جانا ہو رہا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ عزاداروں، جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا۔ ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ، ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا۔ یہ قبلہ ہی کے لفظ ہیں، میں لفظ بلفظ انہی کے لفظیں دہرا رہا ہوں۔ فرماتے یہی وجہ ہے، وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا، چلنے سے نہیں چلا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی، ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد رو کے فرماتے ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی۔ عزاداروں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے تسلی سے سن لیا، سکینہ کا نام آیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ اگر مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، دعوت دی گئی مجھے
مجھے میں نے پڑھا، ہزاروں کا مجمع تھا ظاہر ہے، میں نے یہی جملے کہے، 20 سال پہلے کی بات ہے، میں نے یہی جملے کہے کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک سفید ریش سیدزادہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا نقوی صاحب بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ جو ماتمی نے کہا مجھے قبر کی دیواروں تک رلائے گا، کہا مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ عباس کے بازو نہیں تھے، زینب کے بندے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی، بی بی کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئے۔ یہ قبلہ کے لفظ ہیں، زینب غریب ہو گئے، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن کریم کی بیٹیوں ایک وعدہ کرتی ہوں، قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ وشیو بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا، تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو جہاں جائے گی ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ آخری 1-1.5 منٹ کی زحمت آپ نے گریہ کیا، ہو گئی، مجلس مالک قبول فرمائے۔ آخری جملے عزاداروں قبلہ ہی کے جملے ہیں، فرماتے یہی وجہ ہے شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سرد، اسی لیے میرے بار میں امام زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کی زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دیا تھا۔ محمد حنفیہ نہ پہچان سکے کہ میری بہن زینب کون سی ہے۔ فرماتے ہیں شام میں زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی، نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ نہ رات کی سردی سے۔ ایک دن دروغہ، بس آخری جملہ، ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتے قیدی، اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ماتم کا جملہ ہے، تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ دروغہ کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ ذرا بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ کہتے نہیں قیدی، امام فرماتے تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے؟ دروغہ رو کے کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بین کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا ماں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بنبی عربی ورسول مدنی بأخیہ اسد اللہ مسمى بعلی وبزہراء بطول وبأم ولدتها وبسبتیہ وشبلیہما رجل زکی وبسجاد والباکر والصادق حقا وبموسیٰ وعلی وتقیہ بنبی عربی ورسول مدنی بأخیہ اسد اللہ مسمى بعلی وبزہراء بطول وبأم ولدتها وبسبتیہ وشبلیہما رجل زکی وبسجاد والباکر والصادق حقا وبموسیٰ وعلی وتقیہ ونقی وبذی العسکری والحجۃ القائم الذی یضرب بالسیف بحکم الازلی وتقبل بقبول حسن رب دعانا بنبی بعلی بنبی خدایا محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ حاضرین مومنین مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما،
قبلہ کے بابا بزرگوار تشریف فرمائے، انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، خاندان اولاد قوم پہ ان کا سایہ تعدیر سلامت فرما۔ میرا مالک ان کے بچوں کو، علماء کرام کو اپنے دینی دنیاوی اہداف و مقاصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اس مدرسے کو، اس دینی درسگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، قوم کو اس سے استفادے کی توفیق عطا فرما، قوم کو اس سے مربوط کر دے، قوم کو اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔